یہ عظمت تیرے لیے، یہ رفت تیرے لیے، یہ بلندی تیرے لیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک وما ارسلناک انا ارسلناک. اللہ اتنی محبت ہے محبوب کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میرے محبوب کو دیکھ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ سُبْحَانَكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ. اللہ تو لاکا تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو دیکھ. حضور کو دیکھا تو حضور عرفات کے میدان میں پہنچ کے کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لاکا. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا. اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے لیے. اللہ رب العزت کے بعد ساری کائنات میں بلند مقام ہے میرے آقا کا. اللہ کے بعد ساری کائنات سے اونچا مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رات کا پہر، رات کی چند گھڑیاں، چند گھنٹے آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے تذکرہ سنا، میں بولا، علماء بولے. ہم اس ذات اقدس کا تذکرہ کر کے کہیں کہ حق ادا ہو گیا. میں جتنا کروں گا اپنے ذہن کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے مطالعہ کے مطابق کروں گا. نوجوانوں ایک جملہ میرا ابتدا میں یاد رکھیے گا. یہاں پہ حضرات کریں گے اپنے علم کے مطابق، اپنے مطالعہ کے مطابق، جو پڑھا، جو حضرات سے سنا، جو اکابر نے پڑھایا اس کے مطابق. یہ ہمارے ذہن بھی محدود ہیں، علم بھی محدود ہے، مطالعہ بھی محدود ہے. جس کا تذکرہ ہے اس کی شان لامحدود ہے. وہ میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی خطیب کیا کر سکتا ہے، کوئی ثناخواں کیا کر سکتا ہے، کوئی نعت خواں کیا کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تھوڑا سا یہ جملہ میرے ساتھ دہرائیے. ہم نے، اس کا تھوڑا سا لطف لینا. ہم نے. اور اللہ یہ نہیں فرماتے میں ذکر بلند کروں گا، نہیں، ورفعنا کر دیا ہے. کر، تھوڑا سا بولیے حضرت، تھوڑا سا. کر دیا ہے. ورفعنا ہم نے ذکر بلند کر دیا ہے. گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا. ورنہ ہمیں کون جانتا تھا. مجھے دے دے آپ کے لیے ہوگی لیکن دے مجھے دے. اللہ فرماتے ہیں ورفعنا. اب ادھر سے آنا جانا کو ہوگا تو دعا ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ، یہ یاد رکھیے گا. ورفعنا. محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا. ورنہ ہمیں کون جانتا تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. محبوب میں یہ نہیں چاہتا
کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مؤلف کا محتاج رہے۔ نہیں میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کے زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب۔ ورفعنا ورفعنا۔ حضرت یہ بس آخری بار ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ادھر سے اگر کوئی صاحب آتے ہیں تو ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، میں ہواؤں سے باتیں نہیں کر سکتا۔ اب دھیان رکھیں گے میری تعریف، دھیان ہوگا۔ بڑا ایک قیمتی نکتہ مولانا عابد احسان صاحب، مولانا مفتی عمر فاروق صاحب اور حضرات بیٹھے ہیں، مولانا اظہار صاحب، سبحان اللہ۔ میں ان حضرات کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کرنے لگا۔ حضور کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا نا۔ نعرہ تکبیر، بولے محبت کے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ذہن میری طرف ہوگا، میں بات سناؤں گا، ورنہ میں نہیں سنانے والا۔ کوئی جو مرضی ہے کہتا رہے، مجھے کہتا رہے۔ حضور کا تذکر اللہ نے بلند کر دیا نا۔ سوال یہ ہے، جب حضور کا تذکرہ رب نے بلند کر دیا، میں جلسہ کیوں رکھوں؟ میں تقریر کیوں کروں؟ میں زور زور سے کیوں بولوں؟ جب حضور کا تذکرہ اللہ نے بلند کر دیا، سوال ہے یا نہیں ہے؟ میں کیوں بولوں؟ میں کیوں خطاب کروں؟ میں کیوں بیان کروں؟ میں کیوں نعت پڑھوں؟ آپ کیوں اٹھ کر آئیں؟ اب سنیے گا دھیان سے۔ اللہ رب العزت نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دیں تے تسی بھی بھیجو۔ تھوڑا جا مسکرا کے سنے ہو منو۔ میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دیں تے تسی دو کام کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنوں تم سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو۔ دھیان سے سننا قاضی کو، دھیان سے۔ میں نے بچوں کو کیوں اٹھایا، آپ کو کیوں قریب کیا؟ دھیان سے۔ مومنوں تسی دو کام کرنے، سلام بھی پڑھنا ہے تے درود بھی بھیجنا ہے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، سامنے بیٹھے تھے صحابہ نے سوال کیا، اما السلام علیک یا رسول اللہ فقد علمنا ہو، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا۔ اب حضور کا جواب سنیے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ، قولو، کہو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی۔ دھیان ہے میری طرف؟ اللہم صلی علی، کبھی معنی پہ غور کیا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ درود بھیج دے، اللہ درود۔ اب ادھر دیکھیے میری طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، مومنو تم بھیجو، مومنو۔ جواب میں ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم بھیجو، میں تے بھیجدا، تم بھیجو۔ جواب میں رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں، کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے۔
ایمانداری سے مجھے بتائیے گا، برے مجمع میں مختلف مکاتب فکر سے لوگ آئے ہوں گے، اللہ کہے نماز پڑھو، کوئی کہہ سکتا ہے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کہے روزہ رکھو، کوئی کہہ سکتا ہے خود رکھ؟ کفر کی حدوں کو پہنچ جائے گا۔ لیکن یہاں بڑا جب معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو، اللہ آپ بھیج۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی نہیں میزبانوں کو کہا کرتا ہو وقت دے دیو، او منو وقت دے دیو، کچھ آگتے سے نہ دے حوالے میں کوئی گل کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں تسی بھیجو۔ رسول اللہ نے سکھلایا، علماء سے پوچھئے دائیں بائیں بیٹھے، اٹھائیے بخاری شریف، اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے۔ بڑا جب معاملہ، پہلے یہ دیکھیے درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو، درود کہتے ہیں رحمت کو۔ ہائے 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 ہائے، مجھے مولانا کہیں حضرت کو کروڑ روپیہ دے دے، حضرت فرمائیں مولانا عابد نو کروڑ روپیہ دے دے، اور میرے کو ہووے تھے میں دیاں، جزاک اللہ۔ جنہوں ایک بندہ نہیں سمجھ آئیے او دا ہی شکریہ، میرے کول ہووے تھے میں، اللہ فرماندے رحمت بھیج، رحمت، میرے محبوب تے رحمت بھیج۔ رسول اللہ سکھلایا تسی کہو اللہ تو آپ بھیج، کیوں؟ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میری پاکٹ میں رحمت ہے ہی نہیں، میں تو رحمتیں تلاش کرتا ہوں، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اللہ میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین بنا۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں سن، میں تو رحمت بھیجتا ہوں، ملائکہ لے کر جاتے ہیں، 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ جائے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے۔ میں تو بھیجتا ہوں، لیکن سن تجھ سے کیوں کہلوایا، میں کیوں بولوں، میں کیوں جلسے میں آؤں، میں کیوں جلسہ منعقد کروں، میں کیوں جلسے میں خرچ کروں، میں کیوں بیان کروں، میں کیوں بیان سننے آؤں، میرے آنے سے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب پہ جو رحمت بھیجنی ہے وہ تجھ سے پوچھ کے نہیں بھیجنی، میں جانتا ہوں، میرا محبوب جانتا ہے، ساری کائنات نہ پڑے تب بھی بھیج رہا ہوں، تجھ سے اس لیے کہلوایا، جب تو نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد تو اب تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ کو میری بات سمجھ آئیے یا نہیں آئیے؟ یہ اللہ نے تو ذکر بلند کر دیا، ورفانا، بولو بولو، ورفانا ورفانا ورفانا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ میں کائنات میں جسے بھی دوں گا تیری نسبتوں سے دوں گا۔ میں اس میں ایک جملے کا آپ کے حوالے اضافہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر یہ معنی ہوتا تو جملہ اتنا ہی کافی تھا، ورفعنا ذکرک۔ تھوڑا سا ہلا دو، تھوڑا سا ہلا دو۔ تبلیغی بھائی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ جی میں مرکز درخت لگتا ہے وہ میری تقریر بھی درخت لگتا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا سبحان اللہ مسکرا کے کہو تاکہ پھل اللہ درخت لگے، نہیں تو ککر لگنا نہیں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اتنا ہوتا تو یہ جملہ کافی تھا، ورفعنا ذکرک، بات ہو گئی، ہم نے آپ کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، لاکا تیرے لیے۔ یہ اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کسی کے گھر جاؤ، کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے۔
کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، پیغام لینا دینا نہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں. میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تیرے لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا. ہوگا وہی جو تو چاہے گا. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے، کوئی فتویٰ نہ لگا دے طالب علم پر، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا ابو جال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے چروا دوں گا، تو چاہے گا نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا، تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا، تو چاہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا. ورفعنا. اچھا ان تھوڑا سا اور دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف. اللہ اتنی محبت ہے محبوب کے لیے تیرے لیے لاکا تیر. اس کے علاوہ بھی یہ جو کا ہے نا کا، یہ اس کا مفہوم بھی مخصوص ہے تخصیص ہے. محبوب تو، یہ عظمت تیرے لیے، یہ رفت تیرے لیے، یہ بلندی تیرے لیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک وما ارسلناک انا ارسلناک. اللہ اتنی محبت ہے محبوب کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میرے محبوب کو دیکھ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک سبحانک ایاک نعبد و ایاک. اللہ تو لاکا تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو دیکھ. حضور کو دیکھا تو حضور عرفات کے میدان میں پہنچ کے کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لاکا. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا. اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے لیے. اس نے کہا تیرے لیے. اور تھوڑا جا بولو میرے نال. تو نے کہا، اس نے کہا ان الحمد حمد تیرے لیے. تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے. اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے. تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے. اس نے کہا ونسکی میری قربانی تیرے لیے. تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے. تو پھر قاضی کو کہنے دے ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور؟ یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے. آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون؟ یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے. چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب تیرے لیے ہے. یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم؟ یہ ارض و سما کیوں ہے؟ سب تیرے لیے ہے. پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم. کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے. ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے. ہر دشت و بیاں با کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سی لٹک تیرے لیے ہے. مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے. تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے ہے. سبحان اللہ. 11 تے ہو گئے نے. کیوں وجہ؟ 10 سے 11 کا ٹائم طے تھا.
دعا کرا لینا جی. 10 سے 11 کا ٹائم طے تھا وہ پورا ہو چکا جی. میرا خیال ہے دعا کرا لینی چاہیے جی. دعا کرا لینا جی. چلو ٹھیک ہو گیا. اوکے اوکے. اچھا آپ تھے وہاں پہ؟ سبحان اللہ. اچھا صاحبان اب توجہ رکھیے گا میری طرف. اللہ نے میرے آقا کا تذکرہ بلند کر دیا. سبحان اللہ کہہ دو یار. زیادہ مجھ سے منتیں مت کرواؤ. میں اب منتیں کرنے والی عمر میں نہیں رہا. ورفعنا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اتنا اونچا کر دیا, اتنا عرفہ کر دیا, اتنا بلند کر دیا. یہ کائنات والے جہاں تک ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بھی دیکھے, ان کی نگاہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں میرے آقا کے قدم پہنچے ہیں. ورفعنا ورفعنا. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے, جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے, جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے. قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے, وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے. جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے, گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت, خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے. اس کی لوری کے لیے, کس کی لوری کے لیے تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم, تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے, معراج کی رات شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. جنہیں لفظوں کی پہچان ہے نا, جو سننے کا ذوق رکھتے, ان کے حوالے کر رہا ہوں. شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی, انگلی, سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی, چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا. چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور, شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور, حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا. اور اسی لیے جنت میں ابد تک ہیں بہاریں عاجز, اسی لیے جنت میں ابد تک ہیں بہاریں عاجز. اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا. ورفعنا, کھل کے ذرا بولیے ورفعنا. اتنا بلند کیا کہ اب قیامت تک ڈنکا صرف آقا کی نبوت کا. حضور کے بعد کوئی نبی, کوئی نبی. اس پہ ڈھیر ساری باتیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا اگر میں بر وقت پہنچ جاتا سٹیج پر, لیکن میری غلطی کہ میں تاخیر سے آیا. ایک نقطہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. حضور آخر میں تشریف لائے, میرے آقا بڑے دھیان سے طالب علموں, نوجوان بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, فتنوں کا زمانہ ہے, طالب علم کی بات دھیان سے سن لیجئے گا. اور میں اسی جملے سے قادیانی نوجوانوں کو بھی دعوت فکر دیا کرتا ہوں, دھیان سے سننا. میرے آقا آخر میں تشریف لائے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آ جاتے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا درمیان میں آتے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا سیکنڈ لاسٹ ہوتے, کوئی ایک آدھ بعد میں ہوتا. مقام یہی ہوتا, اللہ کے حبیب ہوتے.
مقام یہی ہوتا اللہ کے محبوب ہوتے، مقام یہی ہوتا نبیوں کے امام ہوتے، مقام یہی ہوتا ساری کائنات کے سردار ہوتے، شروع میں آ جاتے، درمیان میں آ جاتے، سیکنڈ لاسٹ آ جاتے، لیکن آخر میں آئے۔ کئی سارے اس کے جوابات ہیں، لیکن ایک پہ اکتفا کروں گا، زیادہ نہیں آپ کا وقت لیتا۔ ایک نبی کا ماننے والا، جس وقت وہ نبی موجود تھا اس نبی کا ماننے والا، اپنے دور کا مومن، میرے خیال میں بیٹھے بھی نہیں ہو یہاں پر، ہلکا سا سر ہلا دیا کرو، کئی یوں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ نہیں دیکھ رہے کہ سانو تیرے تے اعتبار ہے، تو بولی چاہے۔ ایک نبی کا ماننے والا، جس وقت وہ نبی موجود تھا اس نبی کا ماننے والا، اس کا امتی، کلمہ گو، اس وقت کا کامل مومن۔ یہ میں گل ہے نا، ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی میرے رب نے بھیجے سارے سچے، ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں گزرے ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود علیہ الرحمہ، ان کے سامنے دو قادیانی نوجوان آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ باتیں نہ کر لیں جو آپ میں اور ہم میں قدر مشترک ہیں، جنہیں تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں پہلے باتیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا تم مانتے ہو نا حضور معراج پہ گئے؟ جی مانتے ہیں۔ حضور مسجد اقصیٰ میں بھی گئے؟ جی گئے۔ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرائی؟ جی کرائی۔ وہاں سارے نبی تھے؟ جی سارے تھے۔ وہاں مرزا بھی تھا؟ کہتے ہیں جی وہاں تو مرزا نہیں تھا۔ علامہ صاحب نے کہا اٹھو دفع ہو جاؤ، مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے مرزے کا وجود مسجد اقصیٰ میں ثابت کریں۔ تاجدار ختم نبوت، دیوانے حضور کے بولیں دونوں ہاتھ اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صاحبان توجہ ہے، ہم تو سارے نبیوں کو ماننے، میری بات ذرا توجہ سے سن لیں، آپ کے کام آئے گی، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے، کام آئے گی بات میری۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور شروع میں آتے، درمیان میں آتے، سیکنڈ لاسٹ آتے۔ یہ قادیانیوں کے ساتھ جب بحث ہو جائے نا نوجوانوں، تو تب صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلتا وہ کانا تھا، تب صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلتا اس کی ایک جیب میں ڈیلے ہوتے تھے، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا۔ یہ تو لطیفے ہیں، درد دل رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ ڈیلوں کی جگہ پہ گڑ کھاتا تھا اور گڑ کی جگہ پہ ڈیلا استعمال کرتا تھا۔ یہ باتیں نہیں چلتی۔ وہ بٹن یہاں کا یہاں باندھ دیتا تھا، یہاں کا یہاں باندھ دیتا تھا، کوجا تھا، گسیٹی کا پتر تھا۔ اگر وہ سونا ہوتا پھر پوری دنیا میں اس وقت جتنے بندے ہیں سب سے زیادہ سیاںا ہوتا، پھر دعویٰ کرتا تو مان لیتے۔ اس لیے بات کو سمجھیے، میں کیوں منتوں سے سنا رہا ہوں۔ حضور شروع میں آتے، درمیان میں آ جاتے، مقام یہی ہوتا۔ ایک آدھ نبی کو بھی میرے رب نے حضور کے بعد نہیں رکھا، آخر میں بھیجا ایک۔ اب میری اس میں دلیل سنیے، ایک نبی کا ماننے والا، اپنے دور کا مومن، اور وہ بھی دھیان سے میری بات سنیں جو پروگرام میں آتے ہیں سننے کے لیے کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ کسی کے پاس عشق کا ترازو ہے تو قاضی کا جملہ تولے۔ ایک نبی کا ماننے والا، اپنے دور کا سچا مومن، وہ مومن چل رہا ہے۔ جب اگلا نبی آ گیا تو اب پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا، اب پچھلے نبی پر ایمان کافی، اب ایمان تب کامل ہوگا جب اگلے کو مانے گا۔ مثلا
حضرت موسیٰ کا ماننے والا، شریعت موسوی کا پابند ایک شخص، شریعت موسوی کا پابند، وہ مومن ہے، چل رہا ہے۔ جب عیسیٰ آ گئے تو اب موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا، وہ جو کامل تھا نہ رہا۔ اب کامل تب بنے گا جب رب نے اگلا بھیج دیا، اس پر ایمان لائے گا۔ اللہ فرماتے میرا محبوب شروع میں آ جاتا، درمیان میں آ جاتا، یا میرے محبوب کے بعد ایک بھی بقایا نبی ہوتا تو میرے محبوب کے ماننے والے پر وہ لمحہ آ جاتا کہ جب میرے محبوب پر ایمان کافی نہ رہتا، جب تک اگلے کو نہ مانتا میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی ہو میرے محبوب کا ماننے والا اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ بڑا یہ مشکل سا جملہ تھا جو میں نے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ میرے محبوب کا ہو ماننے والا اور اس کے بعد کوئی ایسا آ جائے کہ اب اسے نہ ماننے کی وجہ سے، اسے نہ ماننے کی وجہ سے محبوب پر ایمان ناکافی ہو جائے، میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی، اس لیے حضور کو آخر میں بھیجا، اس لیے میرے آقا کو۔ اور ایک نکتہ اور لے لیجئے، جتنے نبی تشریف لائے ہر نبی کا نام مفرد ہے، مرکب نہیں۔ مفرد سے مراد اکیلا لفظ، مرکب کئی لفظوں کا مجموعہ۔ ہر نبی کا نام مفرد ہے، کسی نبی کا نام مرکب نہیں۔ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، محمد۔ اس بے ایمان نے جو دعویٰ کیا اس کا نام تو مرکب تھا، مرزا، بولو نا، نام مرکب تھا، خود پتنی کتنوں کا مرکب ہوگا، کیونکہ حلالی بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ ایسے صوفیوں ناراض نہیں ہونا میرے نال، بولو ذرا سبحان اللہ، اے حلالی بندے کا کام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا آخری نبی، اب قیامت آئے گی کوئی نبی، کھل کے بولیے، کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکساں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اس عقیدے کو دل پہ لکھ لیجئے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اب صرف قیامت آئے گی کوئی نبی، جان جاتی ہے چلی جائے، اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں، مال لگتا ہے لگ جائے، اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں، اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ اچھا ایک اور جملہ سن لیجئے، نبی تشریف لائے کم و پیش 1.25 لاکھ، بڑے دھیان سے جملہ سننا، بڑے دھیان سے سننا جملہ، نبی کتنے تشریف لائے؟ کم و پیش۔ رسول تشریف لائے 313، رسول کتنے؟ 313۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نیا کلمہ لائے، نئی کتاب یا نیا صحیفہ لے کر آئے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ ہلکا سا یوں کرنے ٹوپی نہ گرے سر سے،
اور ساتھ والے کی نیند بھی نہ خراب ہو۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، نیا قانون لے کر آئے، نئی کتاب یا نیا صحیفہ لے کر آئے، نئے احکامات لے کر آئے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلی جو شریعت چل رہی ہے اسی کو آگے چلائے۔ اب حضور کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں، بڑے دھیان سے سننا قاضی کا جملہ، 312 رسول اور بھی ہیں، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھے، اللہ بار بار لفظ رسول محبوب کے لیے قرآن میں لگاتے ہیں۔ پہلا پارہ ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھا پارہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28واں پارہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے پہلا اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اور کلمہ دیکھ لیجئے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ بار بار رسول محبوب کے لیے، پھر کلمے میں بھی رسول محبوب کے لیے۔ کیا مطلب؟ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے حصے کی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، آپ تو چلو اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ اللہ رسول 312 اور بھی ہیں، توجہ قاضی کی طرف دیکھیے گا، اللہ 312 رسول اور بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے، لیتے رہے دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے۔ اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا۔ جب میرا محبوب آیا تو میں نے اعلان کر دیا اتممت علیکم نعمتی، اب نہ لینا باقی ہے، خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے، اب نہ لینا باقی ہے، پھر سے بولیے، اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے، میں نے سارا دے دیا، مصطفیٰ نے سارا لے کر امت کو۔ اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ اب کوئی آئے گا کیوں؟ ایک اور جملہ میرے ذہن میں ابھی آیا، اور میں ابھی میرے ذہن میں ابھی آیا، میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، بس وہ ابھی آیا اور میں اسے روک نہیں سکتا، کہنے لگا ہوں۔ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا بے ایمان نے، نامراد نے، ایک عقیدہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حضرات علماء اسے توجہ سے شفقت فرمائیں گے اس جملے کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل مقام ہے ابو بکر۔ افضل مقام ہے، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، انہوں نے کہا ہم علیحدہ امت نہیں، ہم اسی امت میں ہیں۔ جملہ ابھی آیا ہے، اسے میرے آسن طریقے سے ذرا ادا ہونے دیجئے، اتنی خاموشی میں شاید وہ مجھ سے بھول جائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اللہ نے عطا فرمایا بیٹھے بیٹھے، انہوں نے جو کہا کہ ہم اسی امت میں ہیں، جھگڑا ہے ہی یہ، ان کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ہے ہی یہ کہ مونو علیحدہ رکھو، اپنا مونو علیحدہ کرو، مسلمانوں کا نام استعمال نہیں کر سکتے، ان کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے، ان کے شاعر استعمال نہیں کر سکتے، علیحدہ کرو۔ کہتے نہیں ہم اس امت میں ہیں، امت میں افضل مقام ہے ابو بکر کا، افضل مقام ہے، نبی امت سے افضل ہوتا ہے، نبی امت سے
او قادیانی نوجوانوں دعوت فکر دیتا ہوں، اس بے ایمان نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو پوچھو اپنے بڑوں سے یہ ابو بکر سے افضل ہے یا کم ہے؟ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ابو بکر سے افضل ہے یا کم ہے؟ اگر افضل ابو بکر ہے تو مفضول نبی کیسے ہو گیا؟ چلو اوکھی گل سی، خیر ہے کوئی گل، پھر کہ دے سے مفضول نبی کیسے ہو گیا؟ اور اگر یہ افضل ہے تو حضور کا فرمان ہے ابو بکر افضل ہے۔ وہ بولو یار میرے ساتھ تھوڑا سا۔ قیامت آ سکتی ہے قادیانیوں، انشاءاللہ جب تک علماء حق کا خون موجود ہے، ہر معاذ پر اس بات کا پرچار اور اعلان کرتے رہیں گے، ہمارے جسم کا خون کا آخری قطرہ بھی حضور کی ختم نبوت کی پہریداری کرتا رہے گا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی، کھل کے بولیے کوئی نبی۔ اب میں زیادہ بات لمبی لے کے جاتا، میں مختصر کرنے لگا ہوں، اس آیہ کریمہ کی طرف میں نہیں بڑھ سکا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ ایک جملہ میرا دھیان سے سن لیں اور بڑی توجہ سے سن لیں۔ یہ جو میں نے محبت مصطفیٰ کی بات کی ہے، نوجوانوں میرا جملہ یہ دھیان سے سننا، میں بڑی دور سے، گھر سے دور آپ کا دیدار کرنے کے لیے اور آپ تک بات پہنچانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ باپ کبھی کبھی کہتا ہے اوے بچے تو بڑا ہو گیا، اب تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میرا حق ہے تجھ پر۔ ماں کہتی ہے میرا حق ہے تجھ پر، استاد کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ نبی کا کیا حق ہے ہم پر؟ یہ باپ نے تو یہاں پہ کہہ لیا، ماں نے تو یہاں پہ کہہ لیا، حضور کا حشر میں سامنا کریں گے تو تب وہاں پہ سوال تو ہوگا کہ میرا کچھ حق تھا تم پر۔ وہ جہاں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جام کوثر بھی ملے گا اور ہمیں ہماری شفاعت بھی ہوگی، یہ وہ بندہ دھیان سے میری بات سنے جس نے حضور کا سامنا کرنا ہے، جس نے اتھی رہنا ہے۔ میں وہ دن گل نہیں کر رہا۔ اور ایک بات اور طالب علم کی سن لیجئے اور بڑے دھیان سے سن لیجئے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس ہم یہ دنیا یہ اس کی دن اور راتیں دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اوہ خیر ختم ہوگی کہانی۔ اللہ ازلی ہے اور اللہ ابدی ہے۔ یہ جملہ میں وہ سنانے لگا ہوں جو کبھی کبھی میں اپنے آپ کو سنایا کرتا ہوں، وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ ازلی ہے اور اللہ ابدی ہے، کیا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ جملہ جو میں اپنے آپ کو کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ہے۔ یہ روح کانپ اٹھتی ہے یہ جب جملہ میں سوچتا ہوں نا۔ ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، اب بن گئے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے بن گئے ہیں۔ یہاں پتہ مسجد میں کیا اعلان ہوگا؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ لفظ عموماً پٹوار خانے میں سنا جاتا ہے کہ فلاں زمین کا آج انتقال ہے۔ کیا مطلب؟ زمین ختم ہو گئی؟ منتقل ہو گئی۔ ہمارا انتقال ہونا ہے۔ میں گھر میں تھا، وہاں سے میرا انتقال ہوا، میں یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا، یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد میرا انتقال ہوگا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ہمارا انتقال ہونا ہے، جہاں ہمارا انتقال ہونا ہے وہاں سے ہم نے آگے کہیں نہیں جانا، وہاں سامنے حضور ہوں گے۔ صاحبان توجہ ہے میری طرف؟ جی یہ باپ کا حق ہے، وہ جتاتا ہے کبھی کبھی میں نے تیرے لیے محنتیں کی،
ماں کا حق ہے، تو چھوٹا تھا، میں تیرے لیے جاگتی رہی، میں تیرے لیے تکلیفیں برداشت کرتی رہی، تجھے بڑی مشکل سے پالا سنبھالا، پرورش کی، بڑا کیا، میرا حق ہے اب تجھ پر، کہنا مان، ادب کر، نگاہ نیچی کر۔ حضور کا حق ہے۔ صاحبان توجہ ہے نہیں ہے؟ اس میں ڈھیر ساری باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میرا مزاج اور آپ کے مزاج میں کافی فرق ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ محبت مصطفیٰ یہ پہلا حق ہے میرے آقا کا، یہ میرے آقا کا پہلا حق ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اس کی نماز، داڑھی، پگڑی، روزہ کسی کھاتے کا نہیں۔ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اور محبت بھی یاد رکھیے، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جس مکتبہ فکر سے آئے ہو، محبت کا بھی ایک معیار ہے، محبت کا بھی ایک انداز ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تیرے سینے میں اگر میں محمد سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں تو خود کو مومن نہ کہا کر۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ کھل کے بولیے، کون فرماتے ہیں؟ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، وقت میں زیادہ لے رہا ہوں آپ کا، معذرت چاہتے ہوئے، میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں کو محبت ہے، فلاں کو محبت نہیں۔ میں نے کبھی آج تک یہ نہیں سنایا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے۔ میرا جب بھی بس چلے میں اپنے سامعین کو یہی سنایا کرتا ہوں، پہلے یہ تو سوچو حضور کو تم سے کتنی محبت ہے۔ تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ تو سوچئے کہ حضور کو تم سے، اجازت ہو تو ایک جملہ سناؤں؟ صرف ایک سناؤں گا، زیادہ نہیں، صرف ایک سناؤں گا۔ حضور کو تم سے کتنی محبت ہے۔ یہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا، یہاں بھی ہوتے ہوں گے نا، تو الیکشن میں کچھ ووٹر ہوتے ہیں، کچھ سپورٹر ہوتے ہیں۔ اگر کہیں جملہ فٹ ہو جائے تو ناراض نہ ہونا، میں کسی کو یہاں پہ نہیں جانتا۔ کچھ ووٹر ہوتے ہیں، کچھ سپورٹر ہوتے ہیں۔ ووٹر کا کام کیا ہے؟ اندر گیا، پرچی تے مور لائی، باہر آ گیا، انہوں کیا لایا، انہوں بھی کیا۔ میں غلط کہہ رہے ہیں؟ تیجے نو بھی کیا لایا، چوتھے نو بھی کیا۔ اے ووٹر، ایک تو جملہ فٹ ہو گیا تو ناراض نہیں ہونا میرے میں۔ ایک کون دا سپورٹر، ایک کون دا او دکان بھی چھڑ دا ہے، آئے آئے او برادری نال بھی لڑ دا ہے، ایسا نہیں کروا، نوٹ بھی لاندا ہے، گالاں بھی سندا ہے تے گالاں کڑدا بھی ہے، بینر لاندا ہے، راتاں جاگدا ہے، ڈیریاں تے جا کے راضی نامے کراندا ہے، جھوٹ بولدا ہے، نمازاں چھڑدا ہے۔ اگر دیندار ہے پھر بھی نمازاں چھڑدا ہے، جھوٹ بولدا ہے، گالاں کڑدا ہے، گالاں سندا ہے۔ جتھے میں غلط ہویا منو دسیو تیرا جملہ غلط ہے۔ برادری چ پھوٹ پواندا ہے، کدے لڑائیاں کراندا ہے، کدے صلح کراندا ہے، یہ سارے کام وہ کردا ہے۔ اس نو کہندے نے سپورٹر۔ مال بھی لاندا ہے، جان بھی لاندا ہے، وقت بھی لاندا ہے۔ بولنا بولنا بولنا، مال بھی لاندا ہے، جان بھی لاندا ہے، وقت بھی لاندا ہے، سارا کچھ کردا ہے۔ اے ہوندا ہے سپورٹر۔ بینر لاندا ہے، اشتہار لاندا ہے، نوٹ اڈاندا ہے، ساریاں گلاں سندا ہے، او دے بارے جھوٹ سندا بھی ہے، بولدا بھی ہے، اپنے کینڈیڈیٹ نو فرشتہ ثابت کرن دی کوشش کردا ہے۔ من لگدا ہے سارے سپورٹر بیٹھے ہو۔ ناراض نہیں بیٹھے میرے نال؟ اچھا توجہ،
میں محبت مصطفیٰ دی ایک مثال دین لگا، توجہ نال گل سن، یہ سارا کچھ کردا ہے۔ جدوں وہ کینڈیڈیٹ بن جائے تے انہوں اگر مل جائے وزارت بھی، میرے ال تکنا، انہوں مل جائے وزارت بھی، اے ہون دے نال ہے تے ہون اے پچھلی سیٹ تے بیٹھے ہیں۔ مہینہ پہلے میرے نال تھوڑا تھوڑا بولو، میرے نال پہلے اگے سی، ہون اے نا پیچھے بیٹھے تے جے بچ نے چھپا کے فائل رکھی ہے تے وزیر چلے آئے کسی افسر دے دفتر، پہلے کڈے گا نہیں، اتھے جا کے تسی اندر جان لگے ہو نا تے اے میری فائل تے بھی گگی مرا لینا، دستخط کرا لینا۔ وہ فائل ہوئے گی کہ یا گیس دا میٹر، یا بجلی دا میٹر، یا گلی دی ٹف ٹائل، تھوڑا تھوڑا سر ہلاؤ نا، ایویں ہے نا، یا بچے دی نوکری او وی کلرک، بلدیہ دا نائب کاسد، اس تو اتے اسی اج تک اپنے ووٹ دی قیمت لائی نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے او لفظ نے جیڑی میں اور آپ تسی اسی اپنے ووٹ دی قیمت لائی ہے۔ گلاں اج کل انج دیاں نے، میرے دھیان نال سننا۔ اے صاحب ذرا سین کرا لینا، او تیرے کولوں تے فائل پڑھ لے گا، کیوں نہیں؟ تیری فائل تے دستخط نہیں کرانے تے میں کرانے کدے تے نہیں؟ تے سوچے گا پہلے اپنا تے نبیڑا، اے آج میں سین کرا لے، انہیں کل ایک نوی فائل لے آنی ہے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ پہلے اپنا، اے تے تیری اس فائل دی حالت ہے جڑی تو منت کیتی ہے، اتنی محنت تو بعد، گالیاں تو بعد، جھوٹ تو بعد، وقت جان مال لان تو اپنی ایمانداری نال دسنا۔ او افسر انہوں اپنے والوں کوئی شاید توفتن دے وے، تو دے وچ شریک ہو سکنا؟ یا انج کرو یا انج کرو، او اپنے والوں توفتن اس نو کوئی چیز دے وے اس وزیر نو، او دے وچ تو شامل ہو سکنا؟ انہیں باہر آ کے کہنا بھی ہے پلاٹ انہیں منو دیتا ہے گفٹ تے ادھا تیرا ہے جی، یہ ہو سکتا ہے؟ انہیں تنوں دسنا بھی نہیں، ہوا بھی نہیں لگن دینی، اے فلانی سڑک دا ٹھیکہ منو مل گئے، انہیں ہوا بھی نہیں لگن دینی، اے فلانا سکول او دی میں منظوری کرا لے آیا، او دے میرا کننا کمیشن ہے، انہیں ہوا بھی لگن دینی نہیں۔ یہ افسر کے پاس جائے، تیری ساری محنت، جد و جہد، تگو دو، گالیاں، نوٹ، مال، جان، تیرا کاروبار اپنے کو تباہ کرنا، اس کی الیکشن کمپین میں وہ سارا بھول جائے۔ سن میرے آقا کہاں پہنچے، سننی صرف تکلیف کرے، بیمار بندہ نہ بولے، بیمار بندہ نہ بولے۔ میرے آقا وہاں پہنچے، اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے۔ ساری کائنات نیچے، زمین نیچے، آسمان نیچے، تحت الثری نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، بیت المقدس نیچے، علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء، انبیاء، ساری کائنات محبوب تیرے قدموں کے نیچے، تو اوپر آ گیا، تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے۔ اللہ صرف مجھے؟ فرمایا ہاں صرف تجھے۔ اللہ دو دیجئے، اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ محبوب، سلامتی تیرے لیے، کا صرف تو، وہ جو ابتدا میں نے کہنے کہا السلام علیکہ محبوب سلامتی صرف، اب جواب تو تھا السلام علیہ، جواب تھا السلام علیہ بمعنی آمین، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، لیکن حضور نے یہ سلام نے کا جواب نہیں دیا، السلام علیہ۔ توجہ، تو نہیں تھا، تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ اوے سپورٹرو،
وہ بیٹھے ٹر گئے ہو، تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، کن کے پیچھے مارے مارے گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو؟ السلام علیکہ، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے، اللہ صرف میرے لیے. ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ اللہ السلام علینا، السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین. اللہ تیرا سلام ہم سب پر ہو. میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی کو ملایا ہوگا، طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ فاطمہ عائشہ خدیجہ حفصہ میمونہ ماریہ صفیہ سودا صحابہ اہل بیت کو ملایا ہوگا. حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا. والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا. سبحان اللہ، یہ حضور کی محبت. میں کیا دعویٰ کروں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے؟ ہائے ہائے، میں کیا دعویٰ کروں؟ ہم کیا دعویٰ کریں کہ ہمیں حضور سے محبت؟ ہم وہ حق تک پہنچ سکتے ہی نہیں. ہم نے کبھی وہ حق سوچا ہی نہیں جو حضور کا حق ہے. حق کی ایک نشانی یہ ہے، کاش کسی کے دل میں میرا یہ جملہ اتر جائے، میرا درد دل اتر جائے. تجھے کوئی دیکھے تو پتا چلے نبی کا غلام ہے. یہ یاد رکھنا، یہ نبی کا حق ہے. بڑے عجیب جملے بول رہا ہوں میں، پتہ نہیں وہ لکھ بھی رہے ہو یا نہیں. یہ نبی کا حق ہے کہ تیرے ساتھ کوئی معاہدہ کرے تو اسے پتہ ہو یہ حضور کا غلام ہے. معذرت کے ساتھ بڑے ڈاڈے جملے کئی دفعہ جاتے ہیں لب پر. دبئی نے پابندی لگا دی، پاکستانی ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے. سعودیہ سوچ رہا ہے پاکستانیوں کو اپنے ملک سے باہر کر دو. نبی کا پہلا حق ہے کہ تیرے ساتھ کوئی معاہدہ کرے تو اسے یہ تسلی ہو دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، بے ایمانی نہیں ہوگی، حضور کا غلام ہے. ناراض ہو گئے ہو جاؤ. یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے. خالص دودھ لینا پہ جائے تو سویرے سویرے سہری ویلے ڈیرے تے پہنچنا پہندا ہے. اے حضور دے غلاماں دا ملک ایویں گل ہے نا. غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں. اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے. وہ جنہوں نے حضور کی غلامیاں کی نا، میں بس ختم کر رہا ہوں بات کو، بہت لمبی بات ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا میں نے زیادہ وقت لے لیا. وہ جنہوں نے حضور کی غلامیاں کی نا، انہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی لیکن 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے. وہ کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. حضور کی غلامی میں آئے، جا رہے ہیں. میں کوئی ہوائی گال نہیں کر رہا، توجہ رکھنا. جا رہے ہیں. بستیاں کراس کی، شہر کراس کیے، سامنے جنگل آ گیا. جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندو جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں. جی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سفینہ، نام ہی سفینہ پڑ گیا ڈیوٹی کی وجہ سے. ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے پھر چلتا ہے، پھر پڑاؤ کرتا ہے پھر چلتا ہے. تو قافلے کی کوئی جو چیز پیچھے رہ جائے آپ نے پیچھے آنا ہے، وہ اٹھا کے لانی ہے. اس نسبت سے نام ہی سفینہ ہو گیا. وہ خود جنگل میں راستہ بھول گئے. سامنے سے شیر آ رہا تھا اور شیر دھاڑتا ہوا آ رہا تھا. اسے کہتے ہیں اوے سن، میں حضور کا غلام ہوں. پوچھنا علماء سے جا کے. شیر گردن جھکا لیتا ہے، پھر جملہ بولتے ہیں میں راستہ بھول گیا ہوں، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. شیر آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. جی کئی باتیں میں ایسی مطالعہ میں پڑھتا ہوں، یقین جانے چیزیں ایسی پڑھتا ہوں میں تو حیران ہو جاتا ہوں. تو کہتا ہوں سناؤں گا کہاں. انہوں نے کہنا ہے چاسی نہیں آئی. 3 صحابی جا رہے ہیں
سامنے ایک چرواہا تھا یہودی، انہیں بھوک لگی، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ دے دو، کہتا نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا بیچ دے، ہم تجھے پیسے دیتے، اس نے کہا بیچتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ حضور کے غلام ہیں، وہ چرواہا یہودی تھا، یہ مسافر تھے، ایک ویران جگہ تھی۔ انہوں نے کہا تو جانور بیچ دے، تو جانور بیچ دے، ہم اسے خرید لیتے ہیں، ہم گوشت بھی بنا لیں گے، دودھ بھی لے لیں گے۔ اس نے کہا میں بالکل بیچتا بھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں بیچتا، بائیکاٹ۔ اب جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا تو میں بھی چونکہ آپ کی طرح پاکستانی ہوں نا، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، سنا رہا ہوں، تو کئی ذہن زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں، زیادہ تیز ہوتے ہیں، وہ فوراً سے اگلی لائن پر ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اب یہ بات ہو، اس کے بعد ہو سکتا ہے اب ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بندہ جب کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، مطالعہ کر رہا ہوتا ہے مفتی صاحب، تو پھر ذہن میں ہوتا ہے کہ آگے یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو میں بھی چونکہ پاکستانی ہوں نا، تو جب میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے بائیکاٹ کر دیا یہودی نے، تو میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے اب کوئی بولے، اسے کہے شرطیں بتا، IMF شرطیں بتاؤ، ورلڈ بینک شرطیں بتاؤ، آج ایک بکری دو گے، کل 2 واپس دیں گے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ کہے، ہو سکتا ہے ان میں سے اب کوئی یہ کہے ہم میں سے ایک بندہ رکھنا ہے رکھ لے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو عافیہ دے دیں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے نا میرے ذہن میں یہ آیا، لیکن میں اگلی لائن پڑھ کے حیران رہ گیا۔ وہ واپس پلٹ پڑے، صحابہ وہاں سے واپس آئے، اس نے جب انکار کیا کہ بیچتا بھی نہیں دیتا بھی نہیں، واپس پلٹے۔ اب جب یہ واپس پلٹے، اگلی لائن بڑی عجیب ہے جس وجہ سے ڈرتا ہوں، کہاں سناؤں گا، کسے سناؤں گا۔ اس طرف ایک بند تھا، ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے دوسری طرف سے جنگل کی گائے بولی، جنگل کی گائے بولی، اور گائے بول کے کہتی ہے محمد عربی کے غلام یہ بکواس کر رہا ہے کہ تیرے لیے دودھ نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، تو پہاڑی کے اس طرف آ، واپس نہ جانا، ہمارے وجود حاضر ہے۔ وہ جنہوں نے حضور کی غلامیاں کی وہ تھے، بستیاں آئی کراس کر گئے، شہر آئے کراس کر گئے، جنگل آئے کراس کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائی، دریا میں رکھ دی۔ وہ ایسے ہیں کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے۔ محفل کسی کا، کسی جلسے کا، کسی محفل کا خدا را کوئی مقصد اپنائیے، اسے کسی مقصد تک، کسی مجلس کو کوئی کسی مقصد تک لے کر آئیے۔ آج عہد کیجئے کہ حضور کی غلامی کو اپنائیں گے، اس لیے کہ ہم نے حضور کا سامنا کرنا ہے، حضور کی سنتوں کو۔ میری مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، میں صرف یہ دعوت دیا کرتا ہوں کہ جسموں پہ سجاؤ، لیکن فقط جسموں پہ نہیں، صرف محکمے کی وردی پہن کر ڈیوٹی نہیں ہوتی پوری۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ایک بندے نے پولیس کا محکمہ اپنا لیا ہو، پولیس کی وردی پہنی بھی ہو، ڈیوٹی نہ دے، رشوت کھائے، کرپشن کرے، وہ ملازم ہے؟ ایک ہے وردی کا پہننا، وہ بھی ضروری ہے۔ جسموں پہ بھی سجائیے حضور کی سنتیں، لیکن معاملات میں سجائیے، کاروبار میں سجائیے، ازدواجی زندگی میں سجائیے، لین دین میں سجائیے۔ میرے ساتھ کوئی بندہ معاہدہ کرتے ہوئے اسے یہ تسلی ہو، آپ کے ساتھ کوئی بندہ عہد کر رہا ہے اسے یہ تسلی ہو، میرے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں حضور کے غلام سے بات کر رہا ہوں۔